السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے توبہ کا دروازہ پارٹ 2۔ پچھلے پارٹ میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی باتیں۔ آج کے ناول میں بھی ہم اسی طرح کی کچھ بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی کہانی آپ لوگوں تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت گناہ گار بندے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے یا نہیں، اس لیے ہمیں ہر ٹائم معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان زندگی کے آخری لمحے کے قریب ہوتا ہے تو اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ دنیا کی تمام خواہشات، مال، مقام، غرور، سب کچھ بیکار لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، مگر بندہ جب خود آگے نہ بڑھے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک یا کسی بھی برکت والے دن میں بھی اگر بندہ غفلت میں رہا تو موت کے وقت وہ پچھتاتا ہے اور کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کی طرف لوٹنے والے بندے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن زمین، آسمان، پہاڑ سب کچھ لرز اٹھے گا۔ سورج زمین کے قریب آ جائے گا اور ہر انسان کے پسینے کے قطرے اس کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ہر عمل سامنے آئے گا، ہر گناہ، ہر نیکی، ہر سوچ کا حساب ہوگا۔ پل صراط انسانوں کے اوپر، آسمان کے اوپر کھڑا ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی تیز۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، وہ پل سے بآسانی گزر جائے گا۔ مگر جو انسان دنیا کی خوشیوں میں کھو گیا، دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے غفلت برت لی، وہ پل پر لڑکھڑائے گا اور جہنم کی بہت زیادہ گہرائی میں گر جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا تھا۔ جہنم کا منظر انتہائی خوفناک ہوگا۔ وہاں آگ اتنی شدید ہے کہ زمین، سورج اور ہوا بھی لرز جاتی ہے۔ ہر شخص جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے وہ دہکتا ہوا، چیختا ہوا اور روتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی راحت، نہ کوئی انسان کی مدد کرنے والا۔ قرآن اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر گناہوں کا حساب بہت سخت ہے۔ جو لوگ توبہ سے غافل رہے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پھنس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، نماز قائم کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نیک اعمال کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہم جہنم کی سختی سے بچ سکیں۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، نیک اعمال کیے اور سچے دل سے توبہ کی۔ وہاں روشنی ہے، خوشبو ہے، امن اور سکون ہے، ہر نعمت کی تکمیل ہے، ہر دل کی خواہش پوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اور ہر قدم پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے کبھی رنج اور دکھ نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جو ہر مومن کا خواب ہے، مگر صرف وہی وہاں پہنچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، نماز اور روزے برقرار رکھے اور توبہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑا، توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑا، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق
اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مگر انسان کو خود اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ بے شک گناہ خطرناک ہیں اور اللہ کی رحمت لامتناہی ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ رکھنے لگتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ جو غفلت میں رہا وہ بد نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک بھی مومن جو توبہ کرے اس کے لیے سکون، روشنی اور جنت تیار ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ جو میرے لیے اپنے لیے ایک نیکی کرتا ہے میں اس کی جگہ اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہوں۔ مگر زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ قیامت، پل صراط، جہنم اور جنت حقیقت ہیں۔ ہمیں نماز، روزہ، دعا اور صدقہ انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی نعمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہر مومن کے لیے امید ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو وقت سے پہلے توبہ کر لے وہ خوش نصیب ہے، جو دیر کرے وہ پچھتائے گا، اور توبہ کا دروازہ صرف ان کے لیے روشن ہے جو سنبھل کر اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انسان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی اور اچھی اسلامی کہانیوں کے لیے آپ حرم سٹوری ہوپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے ناول لے کے آ سکیں، کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ بہت کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھا پڑھ سکوں، اچھے سے اچھی آواز کے ساتھ آپ لوگوں کو سناؤں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آئندہ سے کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا سے اچھا کنٹینٹ لے کے آؤں، اچھی سے اچھی کہانی لے کے آؤں۔ اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔